بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین کا استقبال ہے۔ آج کی سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ حج کی تیاری کے سلسلے میں غلاف کعبہ کو اونچا کر دیا گیا۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین نے جمعہ کی شام کو حج انتظامات کے سلسلے میں غلاف کعبہ کے زیریں حصے کو تقریباً 3 میٹر اونچا کر دیا ہے، جبکہ بالائی حصے کو 4 اطراف سے تقریباً 2 میٹر چوڑے سفید سوتی کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ غلاف کعبہ کے حوالے سے یہ تبدیلی ہر سال حج سے قبل کی جاتی ہے اور یہ معمول کی بات ہے۔ غلاف کعبہ شریف کو اوپر اٹھانے کا عمل شاہ عبدالعزیز کمپلیکس برائے کسوہ کعبہ کے ماہرین کے ایک گروپ کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ غلاف کعبہ کو اونچا کرنے کی روایت صدیوں پرانی ہے۔ اس کے بالائی حصے پر سفید کپڑا چڑھانا حج اور مناسک حج کے ایام کی علامت ہے۔ ماضی میں غلاف کعبہ کے بالائی حصے پر سفید کپڑا اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ حج کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس کپڑے سے غلاف کعبہ کو محفوظ رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے، گزشتہ ماہ کے آخر میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا تھا، جب دوران پرواز طیارے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازے کھلنے کے بعد طیارے کے اندر کے مناظر کی ویڈیو نے دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ میں جگہ بنا لی تھی۔ اس واقعے کے حوالے سے اس وقت طیارے کے اندر موجود ایک مسافر نے خاموشی توڑی اور کچھ حالات بتائے ہیں۔ لی یون جون نے اس واقعے کی تفصیلات کا انکشاف کیا اور جنوبی کوریا کے شہر ڈائیگو میں اترنے سے چند منٹ قبل ایشیانا ایئر لائنز کے طیارے کا دروازہ کھلنے کے لمحات کو بیان کیا ہے۔ لی یون جون نے CNN کو بتایا کہ اس وقت میں موت کی ہولناکی کو محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اس وقت سوچ لیا کہ میرا انجام آ گیا ہے اور میں مر جاؤں گا۔ ساتھ میں مزید اس نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت میں ڈیزاسٹر فلموں کے بارے میں سوچ رہا تھا، جن میں جب طیارے کا دروازہ ہوا میں کھلتا ہے تو ہر کوئی مر جاتا ہے۔ مسافر نے مزید کہا، میرے ذہن میں یہ سوالات گردش کر رہے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا غلط کیا ہے کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا۔ مزید اس نے انکشاف کیا کہ وہ اپنے فون پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا جب کسی نے دروازہ اچانک کھول دیا اور وہ تیز ہوا کی زد میں آ گیا، جس سے اس کی ٹوپی اور ہیڈ فون گر گئے اور سانس لینے میں دشواری ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا، میں نے باہر دیکھا اور بادلوں کو دیکھا اور ناگزیر قسمت قریب آ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس نے آدمی کو دروازے کھولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور شروع میں یہ سوچا کہ اس مسئلے کے پیچھے کوئی تکنیکی خرابی ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ مجھے اس وقت نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا مسافر اسے کھولنے کا ذمہ دار ہے۔ میں نے اس کی ٹانگوں کی طرف دیکھا، وہ ہوا میں اڑ رہی تھی۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے وضاحت کی کہ ساتھ والے مسافر نے طیارے سے چھلانگ لگانے کی کوشش بھی کی تھی۔ مزید اس نے کہا کہ جب میں فلائٹ اٹینڈنٹ کو دیکھ رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھ والی سیٹ بیلٹ کو کھولنے کی آواز سنی اور مجھے احساس ہوا کہ وہ چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے دوسرے مسافروں کی مدد سے اس شخص کو دروازے سے ہٹایا اور جب جہاز ایئرپورٹ پر پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس حادثے کے پیچھے اسی شخص کا ہاتھ تھا۔ پولیس اہلکاروں نے اسے فوری طور پر فضائی حفاظت کی خلاف ورزی کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ طیارے کا دروازہ کھولنے والے مسافر کے حوالے سے بتایا کہ جب سے وہ جہاز میں سوار ہوا تھا تب سے اس کا رویہ عجیب تھا۔ زندگی میں دوسرا موقع ملنے پر کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اس مسافر نے بتایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں دوبارہ جنم لے رہا ہوں۔ میں صرف زیادہ مزے کرنے، زیادہ دلچسپ زندگی گزارنے اور اپنے دوسرے موقع سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔